حسیب بھائی یہ ایک طبقہ تو رہ گیا جو اسکول کالج سے منسلک ہے، اور اب بھی مگر اگر دوسرے مذاہب یا دوسری قوموں سے تناسب کمپیئر کریں گے تو مسلمان شاید اسکول کی حد تک ایک اچھا پرسنٹیج ہے، بٹ آپ نے جیسے نام لیا IIT IIMs، یہاں پہنچتے پہنچتے تک مجھے یاد ہے کہ انجینئرنگ میں 1 یا 2 بچے 100 میں پرسنٹیج ہم نے جو دیکھا، میڈیکل میں اب امپروو ہو رہے ہیں اور ہے اس میں تبدیلی. لیکن آپ نے ایک اشارہ کیا تھا، یہ ایک سوچ کا مسئلہ ہے کہ دین اور دنیا کی تفریق. کیا آپ اس کو تھوڑا واضح کریں گے کہ یہ کیا سوچ ہے کہ ایجوکیشن کو کیوں لوگ پیچھے رہ جا رہے ہیں اس معاملے میں؟ اصل میں ہوا یہ کہ ہسٹوریکل اگر ہمارا پاس دیکھیں تو ہوا یہ کہ ایجوکیشن کا جو نظام جب ہم انگریزوں کی طرف سے آیا تو ہمارے یہاں مذہبی طبقہ جو تھا اس نے اس کو یہ لے لیا کہ یہ ہمارے دین پر ایک طرح سے کیا ہوگا، حملہ ہوگا، اور ہم ان کے کلچر اور تہذیب میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ اپنی ایمان اور اپنی آئیڈینٹی کو کیا کر دیں گے. جی. تو اب یہ جب سوچ بنی تو شروع سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ رہا کہ لڑکیوں کو اس لیے پڑھنا نہیں سکھانا، پڑھنا سکھاؤ لکھنا مت سکھاؤ. ان کو لکھنا سکھائیں گے تو عشقیہ لو لیٹرز لکھیں گے. جی ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہیں، مذہبی کتابوں میں یہ موجود ہے. تو اب اس سے یہ ہوا کہ دین آپ کو تعلیم کے اندر، دنیا کے اندر بھی جو مسخر کرنے کی جو قرآن بات کرتا ہے، یعنی ایکسپلور کرو پوری دنیا کو، وہ خود ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اگر یہ دوسروں کے حوالے کیا گیا تو آپ ایٹامک انرجی کو لے لو، اگر وہ صحیح ہاتھوں میں ہوتی تو ایٹم بم نہیں بنتا بلکہ انسانیت کے لیے فائدے کے لیے انرجی ہوتی. تو یہ ہم اس سے دور رہے، اس کا نتیجہ یہ دین اور دنیا کی تفریق جو ہم نے پیدا کر دی. حالانکہ وہ بھی عین دین ہے. جیسے یوسف القرضاوی صاحب نے یہ کہا کہ ایسے لوگ جو کمپیٹنٹ اس طرح سے بنے جہاں پر کوئی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لو کہ جیسا نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے تو سب گنہگار ہو جائیں گے، فرض کفایہ ہوتا ہے کسی کو پڑھنا چاہیے، ویسا ہی مختلف فیکلٹیز میں اگر انسانوں کو نالج ٹیکنالوجی دینے والا کوئی نہیں ہے اور تم نے وہ نہیں کیا تو تم کیا ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤں گے. یہ دین بولتا ہے. اچھا. لیکن ہماری یہ سوچ اب تھوڑا تھوڑا کیا ہوئی، تبدیل ہوئی. اب وہ لوگ جو اس کو ایسا کہتے تھے وہ لوگ بھی اب کیا کرنے لگے، نہیں بھائی کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ تعلیم میں پیچھے رہنے سے ہمارا سب کیا ہو رہا ہے. یہ ایک آسپیکٹ انہوں نے سوچا. لیکن سماجی سطح پر مسئلہ اب کیا پیدا ہو گیا کہ لڑکیوں کا یہ زیادہ بتا سکتے ہیں پرسنٹیج لڑکوں کے مقابلے میں کیا ہو گیا، بہت ہائی ہو گیا. وہ اچھی بات ہے، لیکن دوسری اس انیکویلٹی کے نتیجے میں رشتوں کے مسائل ہو گئے یوتھ کے، ان کو ان کے کمپیئر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے. یہ ایک دوسرا ایشو پیدا ہو گیا. وہ لڑکی ہے ہائیلی کوالیفائڈ اور لڑکا اس لیول پر موجود نہیں. پھر دوسرا اور ایک بات کیا ہے کہ ایک پارٹ تو وہ ہے جو اسکول کالج اس سے گزرتے ہیں، لیکن بہت سارا بریک اپ ہوتا ہے اور بہرحال انسانی تقسیم ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ اپر رہیں گے کچھ لوور رہیں گے. تو محلے کی جو نوجوان ہیں وہ لوگوں کے لیے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے نا، تو میں تو پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسکولوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حد تک، یہ نہیں کہ معیاری سطح پر آئیڈیل سطح پر، لیکن کچھ نہ کچھ توجہ ہے. لیکن ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جو وہاں سے کیا کرتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ محلے میں آ گئے تو اب کیا ہے، وہی جس کا آپ نے ذکر کیا، نکڑوں سے لے کر نشہ سے لے کر نوجوانوں کا کسی جگہ شامل نہیں ہونا. یہ نوجوانوں کو اصل میں ایک ان کے اندر بیوٹی بہت ہے اگر جو ہم سمجھیں. میں ایک بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ کریجیس ہمت والے دلیر ہوتے ہیں لوگ. ان کو ایسے ایڈونچرز کی طرف ڈائیورٹ کرنا ان کی، کیونکہ دیکھو جیسا چاہے وہ بزنس اسٹارٹ اپ انہوں نے کہا، چاہے اور بھی چیز ہو سکتی ہے، تو یہ ہے نا جو ڈیرنگ سے، میں بمبئی کی زبان میں بولوں کہ کر لیتے ہیں کام، دوسرے لوگ نہیں کرتے. تو ان کو اللہ کے رسول کی محبت کے حوالے سے اگر ان نوجوانوں کو ہمارے سامنے پروجیکٹس ہو، ان کی ایک کمزوری ہے وہ ہے لیزینس. وہ اپنے ایریا سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. آپ کتنا بھی ان کے ہنر اور فن کے لیے الگ الگ جگہ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا جائیں گے نہیں، کیوں کہ بہت گراوٹ ہے. تو اس لیے ہم کو وہیں رہتے ہوئے ان کو کیسے آگے ان کے اس کو بڑھانا، انرجی کو چینلائز کرنا. جی ہاں، یہ جو چیز ہے نا، اس پر غور زیادہ نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے اندر اگر خاص طور پر ہمارے جو
اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں، جیسا تعزیہ ہے، جیسے جلوس وغیرہ، عید میلاد النبی کے جلوس ہے، آپ دیکھیے کتنی کریٹیوٹی ہے. یہ ذہانت کی علامت ہے جو وہ لوگ بناتے ہیں، لیکن اس کا ڈائریکشن اور اگر بڑا ان کو دے دیا جائے تو آپ کیا نہیں لگتا ہے کہ بہت بڑے آرٹسٹ بن سکتے ہیں. یہ اس کے ساتھ وہ لوگ بنا گائیڈنس کے یہ کر لیتے ہیں، تو اگر ان کو پروفیشنلی تھوڑا سا ٹرین کر دیا جائے تو کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کو ایسا مجھے لگتا ہے اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے.